جس کا کام ہوتا ہے آپ اس کو آؤٹ کر دیں، سنگل آؤٹ کر دیں اور غیر متعلقہ لوگوں کے ہاتھ میں آپ اقتدار حوالے کر دیں، ان کو آپ اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہی کچھ بچتا ہے۔ پھر ایسا ہی اسٹاف آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن کے اپنے صوبے میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کرنے کے اتنے کام ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ صرف سیاست کر رہے ہیں، بلکہ سیاست بھی وہ سیاست جو سیاست کی تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، بلکہ کئی گنا، کئی درجے نیچے پست قسم کی سیاست، سٹنٹ مارنا، میڈیا پہ شوبازی کرنا اور ڈرامے رچانا، مڈ نائٹ کلاؤن شو کا وہ سرکس بنا کے لوگوں کو دکھانا اور اپنے مخصوص قسم کے ایک طبقے کو انگیج رکھنا، دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ آپ سب بڑے کوہنہ مشق صحافی ہیں اور آپ ذمہ دار لوگ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت ٹوٹل آپ کے پاس سرکاری اسپتالوں میں 50 آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں۔ آپ ایک ہسپتال چلے جائیں، میں ہو کر آیا ہوں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، 300، 350، 400 مریض آپ کو وہاں پر ملیں گے جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اندر جو 10-12 بیڈز ہیں اس میں سے کوئی یا مر جائے یا وہ فارغ ہو جائے تاکہ میرے مریض کو وہاں پہ جگہ مل سکے۔ یہ ہمارے ہیلتھ کا نظام ہے۔ آپ کی 34 یونیورسٹیاں ہیں، اس میں سے آدھی یونیورسٹیوں میں سے زیادہ اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے۔ آپ کی 24 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیوالیہ ہو چکی ہیں، ان کے پاس اپنے سٹاف کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، وہ اپنے معاملات انتظامی طور پر نہیں چلا سکتے۔ یہ آپ کا تعلیمی نظام ہے۔ پولیس کے جو حال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ آج بھی خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی چھتری تلے اور جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اور مشیر ہیں، جو 2013 کے الیکشن میں جن کے پاس اسمبلی پہنچنے کے لیے گاڑی کا کرایہ نہیں تھا، آج وہ ارب پتی بن گئے ہیں، وہ آج والی سوات کا محل خرید کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون دو لوگ ہیں ایسے وزیر جن کے پاس وہ چند ہزار روپوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، آج پشاور کا سرینا ہوٹل اور پرل کنٹیننٹل انہوں نے خرید لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے لیے آئے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم کرپشن سے پاک معاشرہ لوگوں کو دیں گے۔ آپ کے کرنے کے کام جو ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ سوشل نارمز آپ نے برباد کر دیے۔ پاکستان کی سیاست میں گالی اور تھپڑ یہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، اور گولی بھی، گالی، گولی اور تھپڑ یہ پاکستان تحریک انصاف کے تحفے ہیں جو انہوں نے اس قوم کو دیے ہیں۔ باقی انہوں نے کیا دیا؟ آپ گئے ہیں لاہور میں، ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کا کرنے کا وہاں پر کام کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر اس کے سامنے احتجاج کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ آپ کی اسمبلی ہائی کوہستان اور ہائی کوہستان کی چیخیں لگا رہی ہے۔ کرپشن کے سکینڈل، ایک سکینڈل 200 ارب روپے، اسکولوں کا فرنیچر یہ بیچ دیتے ہیں، بل پاس ہو جاتے ہیں، ان کی جیبوں میں پیسے چلے جاتے ہیں، نوکریاں بکتی۔ ایک وزیر، علی امین کی کابینہ میں ایک وزیر ایسا تھا کہ جو 35 اور 40 کروڑ روپے دے کر کابینہ کا ممبر بن کے بیٹھا ہوا۔ اور اس وقت جو آج کی موجودہ حکومت، سہیل آفریدی، اس میں منشیات کے سمگلر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے رشتہ داروں کے، جن کے بھائیوں کی گاڑیاں پشاور کے مختلف تھانوں میں کھڑی ہیں، نامی گرامی منشیات کے سوداگر اور سمگلر، وہ ان کی کابینٹ کے ممبرز بنے بیٹھے ہوئے۔ تو سیاست جب ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھتی ہے، اقتدار کا سنگھاسن جب ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھتا ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو صوبے کے یہی حالات ہوں گے جو خیبر پختونخوا۔ یہ گن پورے پاکستان پر مسلط ہوا تھا اور پورے پاکستان سے صاف ہو چکا ہے، صرف خیبر پختونخوا رہے۔ اب یہاں سے ہم نے مل کے اس کو صاف کرنا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی متفقہ اور مشترکہ ذمہ داری ہے اور قومی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی جماعت بھی آئے، لیکن پولیٹیکل پارٹی ہو، ANP ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو۔ PTI کیا سیاسی جماعت ہے؟ کیا ان کا طرز تکلم، ان کا طرز تخاطب، ان کے طرز گفتگو، جس طریقے سے کلام کرتے ہیں وہ سیاسی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم یہاں پر جتنے پولیٹیکل لیڈر ہم نے دیکھے ہیں، خان عبدالولی خان کو دیکھا، بیگم نسیم ولی خان کو دیکھا، آفتاب شیرپاؤ کو دیکھا، اجمل خٹک کو دیکھا، جنرل بابر کو دیکھا، قاضی حسین احمد کو دیکھا، مولانا فضل الرحمان کو دیکھا، سوشل نارمز ہمارے قائم رہتے، ہمارا رابطہ رہتا، ادب آداب کا جہاں ملتے نظر آتے ہم دوڑ کے سلام کے لیے جاتے، لیکن انہوں نے ہماری تہذیب سے، ہمارے تمدن سے، معاشرے سے یہ سارے سوشل نارمز ختم کر دیا۔ پرسوں چوتھ اپنے وزیر خزانہ صاحب جو ہمارے صوبے کے بنے ہیں، وہ کراچی سے ان کا تعلق، مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں جی ہم نے 33 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ میں نے کہا اس 33 بدقسمت یونیورسٹیوں میں سے آپ مجھے 6 کا نام بتا دیں۔ آپ سب حیران رہ جائیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ مردان کی یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے، ثوابی یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے۔ میں نے کہا بس کرو میرے،
मर्दान यूनिवर्सिटी ये हैदर खान होती ने बनाई थी, जिसका नाम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, वो पीटीआई अपने खाते में डाल रही। ये लोग सवाबी यूनिवर्सिटी, जिससे इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, कहते ये हमारी बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। तो मैं समझता हूँ कि झूठ पे झूठ, और इतना झूठ कि जिसको ना जमीन ना आसमान कोई तराजू उसको न तोल सकता है न बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान जो है वो इस सियासत का थोड़ी देर के लिए उसका एक किरदार था, वो ख़त्म हो चुका है। मजीद देयर इज़ नो स्पेस फॉर फाशिस्ट पीपल एंड फाशिस्ट पार्टी, एंड अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई स्पेस मिले या वो मेंटेन रख सके, एक बात तय है कि आपको दोबारा कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिलेगा जो आपकी मर्जी के इलेक्शन के नताइज दे दे। आपको कोई कमर जावेद बाजवा और कोई फैज हमीद नहीं मिलेगा जो आपके लिए सहूलतकारी करे और आपको इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठा दे। आपको अदालतों में अब कोई साकिब निसार और उमर अता बंदियाल नहीं मिलेगा। गॉन आर द डेज। मेरे ख्याल में आप भी लाहौर गए हैं, मैं भी गया हूँ। इतना इससे ज़्यादा लोग, ये जिसको कहते हैं पूरे लाहौर उमड़ आया है, जो मेरे ख्याल में 200-250 लोग भी मुश्किल पूरे होते हैं। 100 गाड़ियाँ तो इनके साथ अपनी गई हैं। 100 गाड़ियों में अगर 4-4 बंदे 5-5 भी बिठा रहे तो 500 लोग तो वो बन जाते हैं। आप जब भी कभी लक्ष्मी चौक जाएं तो आप बुंदू खान के पाए खाएं, इससे ज़्यादा रश वहाँ होता है। आप जिले के पास नाश्ता करने जाएं तो इससे ज़्यादा ना लोग आपको वहाँ मिलेंगे। देखने की चीज़ ये है कि सुहेल अफरीदी साहब, आपने कम से कम लिबर्टी चौक तो देख लिया होगा, आपने माल रोड भी देख लिया होगा, आपने पेशावर के अपने सड़क भी देखी है, और आपने खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ार भी देखे हैं। किस्सा खानी भी आप गए होंगे। कोई बाज़ार ही बना दो उस तरह, कोई रौनक ही बहाल कर दो। गुज़श्ता 13 साल से ये काम के, नकाज के, दुश्मन अनाज के ये नमूने हमारे सूबे पर हुक्मरान बने बैठे हुए हैं, और कोई करने का काम इनके पास नहीं है माँ सिवाय झूठ बोलने के, दशनाम तराजी के। सीख कर आना है तो वहाँ की तरक्की देखें, वहाँ के कमाल देखें कि लोगों के साथ। हमने ये देखा, कोई पंजाब को अगर कंपैरिजन करता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो पंजाब में वो लोगों को लैपटॉप देते हैं, गाड़ी देते हैं, रोज़गार देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, तरक्की देते हैं, कारोबार देते हैं, मुआशरा देते हैं, तहजीब देते हैं। हम क्या देते हैं? आप कोई भी सोशल मीडिया का क्लिप पीटीआई का उठा लें, उसमें आपको बड़ा अच्छा डांस मिलेगा। ये नागन डांस के बड़े मशहूर लोग हैं, ये नागन डांस करने के बड़े तगड़े हैं, यही इनकी एक्सपर्टीज़ है। सो हमें अपना एक मुआशरा ऐसा चाहिए, हमारा भी हक है, पख्तूनों का भी हक है। सारे काम छोड़ छाड़ कर वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, बल्कि सियासत भी वो सियासत जो सियासत की तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, बल्कि कई गुना, कई दर्जे नीचे पस्त किस्म की सियासत। स्टंट मारना, मीडिया पे शोबाजी करना और ड्रामे रचाना, मिडनाइट क्लाउन शो का वो सर्कस बना के लोगों को दिखाना और अपने मखसूस किस्म के एक तबके को इंगेज रखना, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ये आप सब बड़े कोहना मश्क सहाफ़ी हैं और आप ज़िम्मेदार लोग हैं।